نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال کلاس دہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نظریہ پاکستان، اور آج ہم پڑھیں گے یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے، یہاں سے لے کر بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی یہاں تک۔ تو بیٹا اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ دیکھیں۔ استوار کرنا یعنی قائم کرنا، قومیت ایک قوم ہونا، بندھن مطلب تعلق، رشتہ، جوڑ۔ تو بیٹا یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ بچوں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظریہ قومیت ہے اس کے لیے دو مختلف نظریات ہیں۔ ایک وہ نظریہ جس کی بنیاد مغربی تفکرات پر ہے، اور اس نظریے کے مطابق قوم وطن سے بنتی ہے، جغرافیائی حدود قومیں بناتی ہیں۔ یہ نظریہ دراصل اس سے بھی کچھ پرانا ہے، یہ ایکسٹینشن ہے اس نظریے کی جس کے مطابق قومیت محدود تھی ایک قبیلے تک، ایک نسل تک، ایک خاندان تک۔ تو اس کو تھوڑا سا بڑھا کر تھوڑی سی اس میں وسعت پیدا کی اور قومیت کو ایک وطن تک محدود کر دیا۔ یعنی پرانے قومیت کے جو پرانے نظریات تھے مگر اہل مغرب نے انہیں میں تھوڑی سی وسعت پیدا کی، لیکن پھر بھی ان کے نظریے کے مطابق قوم ایک وطن تک محدود ہوتی ہے۔ یہ نظریہ قومیت کے اعتبار سے نہایت غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس طرح ایک قوم ایک مخصوص خطے تک محدود رہ جاتی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بڑی جنگیں، وہ قومیت کے اس نظریے کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہوئیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مغربی نظریہ قومیت کا مطالعہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ نظریہ قومیت درست نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا احساس کب ہوا جب سعودی عرب نے ترکی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر جغرافیائی حدود کو، رنگ و نسل کو، قبائل کو یا ایک ملک کو قومیت کی بنیاد مان لیا جائے تو مسلمان آپس میں لڑیں گے، مسلمان ممالک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے، ایک دوسرے سے جنگیں کریں گے۔ تو انہوں نے واضح فرمایا کہ قوم وطن سے نہیں ہے، قوم جغرافیائی حدود پہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ قوم کا تصور ایک وسیع پیمانے تک پھیلا ہوا ہے۔ قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر منحصر نہیں، بلکہ قومیت مذہب سے بنتی ہے۔ تو حضرت اقبال نے واضح فرما دیا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، اور ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، وہ ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ یعنی پاکستان میں رہنے والا ایک مسلمان بھارت میں رہنے والے ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہ اقبال کا نظریہ قومیت ہے۔ اقبال قوموں کی بنیاد مانتے ہیں مذہب کو،
کیونکہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ قوم کی بنیاد جغرافی حدود نہیں بلکہ مذہب ہے. کیونکہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ایک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن ایک فارس سے، ایک شخص فارس سے آتا ہے، مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں سلمان منی من اہل بیت، سلمان مجھ سے ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ایک ہے. تو پتہ چلا کہ قومیت کی بنیاد جغرافی حدود یا ملک نہیں بلکہ مذہب ہے. تو اس لیے اقبال نے فرمایا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور پھر فرمایا بتان رنگ و خوں کو، اقبال چاہتے ہیں کہ یہ رنگ و نسل، قبائل اور یہ ملکی مفادات کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ایک قوم بن کر امت مسلمہ کے لیے کام کرنا ہے. امت مسلمہ کو اوپر لانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اور حضرت اقبال نے جہاں ملت کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد قوم ہے. حضرت اقبال بتائیں میں نے لفظ ملت قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے. تو شعر ہے بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تو اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ قومیت کی بنیادیں ہیں دو، ایک مغرب نے رکھی اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. اہل مغرب نے خاندانی نسلی قبالی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا دور کھلا. وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے ظاہر ہے. دو عالمی جنگیں ہوئیں جغرافی حدود کے لیے، ملکوں کے لیے، کیونکہ قومیت کی بنیاد اگر جغرافی حدود بنائی جائے گی تو اس طرح جنگیں ہوں گی، عالمی جنگیں ہوں گی، اور ایک مسلمان ملک سے برسری پیکار ہوگا. نہیں، قومیت کی بنیاد مذہب ہے، جغرافی حدود نہیں. اگر یہ جنگ ختم کروانا چاہتے ہو، دنیا میں امن لانا چاہتے ہو، تو پھر رسول عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قومیت کے نظریے کو تسلیم کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق ہمیں قومیت کو قوموں کو تشکیل دینا ہوگا. تو بچوں اب دو عالمی جنگیں، اس سے مراد ہے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. جنگ عظیم اول جو 1914 سے 1919 تک رہی، جنگ عظیم دوم جو 1939 سے تقریباً 1944 تک رہی. اور ان جنگوں میں ترکی، جرمنی یہ ایک طرف تھے، جبکہ دوسری طرف فرانس، برطانیہ، اس کے علاوہ یونان کی کچھ ریاستیں، امریکہ، یہ تمام ملک ایک طرف تھے. اٹلی یہ بھی دوسری طرف تھے، چائنا کے ترکی کے خلاف تھے. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی. کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے یہ وطنیت کی جو اگر یہ مثال لی جائے تو مسلمانوں کو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے ہیں کہ وہ تعداد میں کم ہیں، اور اگر قومیت مانا جائے جغرافی حدود کو تو مسلمان ایک ملک تک محدود ہو جائیں گے. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان صرف ہندوستان کی حدود تک محدود ہو جاتے تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے کم تھی، وہ ایک اقلیت بن کے رہ جاتے. لیکن اگر بنیاد مانا جائے قومیت کی بنیاد
اسلام کو، دین کو مانا جائے، مذہب کو مانا جائے، تو پھر مسلمانوں کی سلطنت میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمان ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں۔ پھر مسلمان کہیں بھی ہو وہ خود کو اقلیت نہیں سمجھے گا، بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمان، دنیا کے دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمان اس کے بھائی ہوں گے، وہ خود کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کہیے گا، ایک بار پھر میں وضاحت اس کی کر دوں گا کہ کس طرح ہمارے جنوبی ایشیا کے خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قومیت کی بنیاد وطن غلط ہے، غلط تھی۔ کیوں مسلمان اقلیت بن کے رہ جاتے؟ اب دیکھیں، میں ایک دائرہ لگاتا ہوں، یہ ایک ملک ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں اور یہ اسی حدود تک محدود ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا ہے، یہاں بھی مسلمان، تو پوری دنیا مسلمانوں کی ہے، پوری دنیا مسلمانوں کی ہے، یہ پوری زمین اللہ کی ہے اور مسلمانوں کی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں۔ تو قومیت کی بنیاد اس لیے ہمیں وطن کو نہیں بلکہ مذہب کو ماننا چاہیے۔ تو بیٹا آگے دیکھیں، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومی ہے جو لا الہ پر قائم ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے توحید پر، توحید اور رسالت پر۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جب یہ بات قبول کرنے کے بعد، جب یہ بات اقرار کرنے کے بعد کوئی شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے مسلمان کا وہ بھائی بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا یا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ آج مسلمان تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ آج مسلمان تنزلی کا شکار اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نے جغرافی حدود کو قومیت کی بنیاد سمجھ لیا ہے۔ اگر کابل کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے قومیت کی بنیاد وطن کو بنا لیا ہے۔ اس لیے تو سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے زوال کا سبب بنا ہوا ہے سعودی عرب، کیونکہ وہ قومیت کی بنیاد مذہب کو نہیں مانتے۔ وہ سب سے برے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، عملی طور پر زبان سے خواہ اقرار کریں، عملی طور پر انکار کرتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پھر کیوں ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی ملکوں کا ساتھ دیا جائے؟ تو یہ سعودی عرب کا سیاہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ تو بیٹا آگے سنیں، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، کلمہ ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والا، رسالت کا اقرار کرنے والا اس قومیت میں داخل ہو جاتا ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ تو یہ بھی قومیت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی، لیکن جو قرآن اور حدیث کے منکر ہو جائیں ان سے پھر کلام کرنا فضول ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ حضرت اقبال نے ملت کا نام دیا اس نظریے کے تحت بننے والی قوم کو ملت کا نام دیا کہ ملت مذہب سے بنتی ہے، اور جہاں وہ قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ملت کے لیے کرتے ہیں۔ خود حضرت اقبال ایک مضمون میں یہ بات لکھی ہے کہ قومیت میں ہر نسل، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور جغرافی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہم مختلف جغرافی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی اقلیت کے برعکس ذات پات چھوت۔ آپ دیکھیں مسلمان کس طرح اقلیت بن کر رہ سکتے تھے؟ ایک ایسی قوم کے تحت جس کا قانون، جس کے
اصول انسانی عزت یا انسانی عظمت کے خلاف، ایسے قوانین پر مشتمل مذہب کے نیچے اور ایسے مذہب کے پیروکاروں کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا کتنا مشکل ہے، جو انسانی عظمت کے تقاضوں سے بھی نبرد آزما نہیں ہو سکتے، جو اونچ نیچ چھوت چھات پر یقین رکھتے ہیں، جن کے نزدیک تمام انسان برابر نہیں ہیں، جن کے نزدیک تقوی معنی نہیں رکھتا، لیکن اسلام لوگوں میں فرق نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کے کسی عربی پر فوقیت نہیں، اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تو اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے۔ تو ایسے بہترین اور انسانی بقا کی دلیل رکھنے والے دین کے پیروکار کس طرح فضول رسومات اور گھٹیا تہذیب و تمدن رکھنے والے لوگوں کے نیچے اقلیت بن کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو بچوں، اس لیے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ لازم تھا کہ وہ اپنا ایک الگ وطن بنائیں اسلام کے نام پر، جس کی بنیاد اسلامی نظریے پر ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس کا مرکز فلسفہ قومیت ہے۔ بس آپ نے فلسفہ قومیت کو سمجھنا ہے، تشریح خود ہی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین۔